سرخ ڈورے، جس کو پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں اکھیاں مد بھریاں، اکھیاں مد بھریاں، وہ آنکھیں جن کے اندر سرخی کی وجہ سے ایک عجیب حسن ہے، عجیب کشش ہے، عجیب اس کا میلان ہے۔ پتلیاں پیور بلیک، سفیدی پیور وائٹ، اور اس سفیدی کے اندر سرخ ڈورے، سرخ ڈورے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں ہمیشہ ایسا لگتا جیسے حضور نے سرما لگایا ہوا ہے، جیسے حضور نے سرما لگایا ہوا ہے، لیکن حضور سرما لگاتے نہ تھے، ہر وقت سرما لگی آنکھیں لگتی تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں یہ ہر وقت جو حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا، یہ ہر وقت حضور نہیں لگاتے تھے، بلکہ خدا نے آنکھیں ایسی دی تھی کہ لگتا تھا ہر وقت سرما لگا ہوا ہے۔ سرمگی آنکھیں، سرمگی آنکھیں، جس میں سرما لگا ہو خوبصورتی کے ساتھ، سرما لگا۔ اب آنکھوں سے تھوڑا اوپر اور آ جائیں تو ان پتلیوں سے باہر نکلیں گے تو پلکیں ہیں۔ پلکیں کیسی تھی حضور کی؟ حضور کی پلکیں گھنی تھی۔ پلکیں یہ جو پپٹوں پر یہ پلکیں بال اگے ہوئے ہیں، پلکیں، اس کے بال گھنے تھے، سیاہ تھے، لمبے تھے۔ اس سے اوپر حضور کی بھویں، بھویں کیسی تھی؟ بالکل اسٹریٹ تھی یا کوسین کی طرح تھی، ملی بھی تھی، جدا تھی؟ تو صحابہ کہتے ہیں حضور کی بھویں سیدھی نہیں تھی، بلکہ ایک کمان کی طرح تھی، جیسے آج لوگ پسند بھی کرتے ہیں، بنواتے، کمان کی طرح تھی۔ بال گھنے تھے لیکن بھویں زیادہ موٹی نہیں تھی، زیادہ موٹی بھویں بری لگتی ہیں۔ باریک تھی لیکن بال بالکل سیاہ تھے اور بال گھنے تھے اور کماندار تھے، کماندار، کمان کی طرح۔ درمیان سے بھویں ملی تھی یا جدا تھی؟ درمیان سے حضور کی بھویں ملی بھی نہیں تھی، جدا تھی، لیکن وہ اتنے قریب تھی، اتنی قریب تھی کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا دونوں بھویں ناک مبارک کے اوپر آ کے ملی بھی ہیں، لیکن وہ ملی بھی نہیں تھی، وہ جدا تھی۔ دیکھنے والے کو دور سے لگتا کہ بھویں ملی ہوئی ہیں، لیکن وہ جدا تھی۔ اور دونوں بھووں کے بیچ میں اللہ کی طرف سے ایک رگ تھی، ایک رگ جو دبی ہوتی تھی، عام حالت میں نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب حضور جلال میں ہوتے، جب حضور غضب میں ہوتے تو پھر وہ رگ پھڑکنا شروع ہوتی، اس میں خون کا دوران تیز ہوتا، تو صحابہ اس کو دیکھ کے سمجھ جاتے کہ حضور جلال میں۔ اس سے اوپر آ جائیں حضور کی پیشانی، حضور کی پیشانی کے بعد سر مبارک، سر مبارک کے بعد زلفیں، اور آج انشاءاللہ یہ گفتگو اللہ کی توفیق سے مکمل۔ حضور کی پیشانی کیسی تھی؟ اما عائشہ سے لے کر دیگر صحابہ نے سب نے ایک ہی بات کی، کانا عریض الجبینی، کانا واسع الجبینی۔ حضور کی پیشانی کشادہ تھی، اونچائی میں بھی، اگر اونچائی سے پیشانی کم ہو تو یہ عیب ہے، اگر پیشانی نہ ہو، ماتھا نہ ہو، کم ہو تو عیب ہے۔ یہ زیادہ بڑی پیشانی ہو تو عیب ہے، لمبائی میں ادھر چوڑائی میں لے لیں تو یہ بھی اگر تنگ ہو تو عیب ہے، زیادہ ہو تو سر بڑا ہو جائے۔ لہذا صحابہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی کشادہ تھی، اونچائی میں بھی، چوڑائی میں بھی، تو انتہائی حسین۔
صحابہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی ایسی تھی جب ہم دیکھتے تھے ایسا لگتا تھا کہ نبی کا چہرہ نہیں بلکہ خدا کا کلام، خدا کا قرآن ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے. حضور کا چہرہ نہیں بلکہ خدا کا کلام ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں ایک روز ہم نماز میں تھے، نبی بیمار تھے، 3 دن ہو گئے تھے. ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سنیے گا توجہ سے، بخاری شریف کی حدیث ہے. کیا نور میرے نبی کے مبارک چہرے سے نکلتا تھا. فرمایا 3 دن ہو گئے تھے ہم نے نبی کی زیارت نہیں کی تھی. ابو بکر صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے. تیسرے دن اللہ کے نبی کو طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے مسجد کی طرف آنے لگے، اور مسجد کی طرف آ کر اللہ کے نبی نے، اندھیرا تھا مسجد میں، زیادہ اجالا نہیں تھا، اندھیرا ہی تھا، کم اجالا تھا. لیکن اچانک ہم نے دیکھا کہ مسجد کی دیواروں پر روشنی آ گئی، مسجد کی دیواریں چمک اٹھی. اس روشنی کو ہم نے سب نے محسوس کیا کہ اچانک یہ روشنی کیسے. ہم نے نماز ہی کی حالت میں جب نبی کے حجرے کی طرف دیکھا تو اب سمجھ میں آ گیا کہ روشنی کسی اور چیز کی نہیں ہے. نبی نے حجرے کا پردہ اٹھا کے چہرہ ہماری طرف کیا ہے تو پیشانی کا نور ہے جو دیواروں کو بھی روشن کر رہا ہے، جو دیواروں کو بھی روشن کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی کا چہرہ ایسا تھا کہ روشنی کی وجہ سے نبی کے چہرے کا عکس پڑتا تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں ایک روز میں اپنے گھر میں کام کر رہی تھی اور میرے نبی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک جوتے خود سی رہے تھے. توجہ رکھیے گا، حدیث صحیح ہے یہ. ارشاد فرمایا کہ میں اپنے کام میں لگی تھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے جوتے سی رہے تھے تو اچانک کام کرتے کرتے میری نظر نبی کے چہرے پر پڑی تو میں بالکل مبہوت ہو گئی، میں بالکل بھونچکا رہ گئی، تعجب میں آ گئی اور کام مجھے بھول گیا اور میں حیرت سے نبی کے چہرے کو دیکھنے لگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام میں مصروف تھے تو جب کچھ دیر گزر گئی نبی نے محسوس کیا کہ میں ان کی طرف بڑے تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو نبی نے میری طرف دیکھا اور کہا عائشہ خیریت ہے. سمجھیے گا اس بات، عائشہ خیریت ہے؟ اتنے تعجب سے تم مجھے دیکھ رہی ہو. عرض کی یا رسول اللہ کیا شان ہے آپ کی، میں آپ کی پیشانی دیکھ رہی ہوں، آپ کی پیشانی پر اس گرمی کی وجہ سے جو بھی پسینہ نکل رہا ہے وہ ایسا چمک رہا ہے گویا وہ آپ کے پسینے کا قطرہ نہ ہو، آسمان کا کوئی تارا ہو. آپ کی مبارک پیشانی پر میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پسینے کے قطرے نور نور ہو رہے ہیں، چمک رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ آپ کی پیشانی پر نکلنے والے پسینے کے قطرے تاروں کی طرح چمک رہے ہیں. تو اللہ کے نبی مسکرائے. اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں صدقے جاؤں آپ پر، خدا کی قسم اگر وہ شاعر ہوتا نا ابو بکر حزلی، ہائے ہائے ہائے، وہ شاعر ہوتا نا یا رسول اللہ تو اس نے اپنے خیال میں اپنے محبوب کے لیے جو خیال میں لکھا ہے، جو خیال میں لکھا ہے، جو ہو تو نہیں سکتا کسی کے لیے، خیال میں لکھا ہے شاعر نے اپنے محبوب کے لیے. اگر وہ ہوتا نا یا رسول اللہ اور وہ آپ کی پیشانی پر چمکتے ہوئے ان پسینے کے قطروں کو دیکھ لیتا نا تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو جاتا میں نے تو ایسے ہی لکھ دیا تھا، میرا محبوب تو ایسا نہیں تھا. آپ کو دیکھ کر کے کہتا کہ یہ شعر میں نے اے نبی آپ ہی کے لیے لکھا ہے اس لیے کہ آپ ہی پہ سچا آتا ہے.
تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ شعر کیا ہے؟ عائشہ وہ شعر تو بتا، وہ شعر کیا ہے؟ تو اما عائشہ نے وہ شعر پڑھا جس کا معنی یہ ہے شاعر کہتا ہے میرے محبوب کا چہرہ اتنا پر نور اتنا روشن ہے، اتنا پر نور اتنا روشن ہے کہ سخت اندھیری رات میں اگر میرا محبوب اپنا چہرہ ہی اندھیری رات میں نکال دے پردے سے باہر تو اندھیرے سارے دور ہو جائیں اس کے چہرے کی روشنی سے۔ اے نبی، یہ تو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے لکھا ہے، جو خیالی خیال ہے ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کی قسم اگر وہ لکھنے والا آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا تو ایمان لے آتا کہ واقعی دنیا میں اگر کوئی ایسا چہرہ ہے کہ اندھیری رات میں نکلے تو اندھیری رات کو اجالے سے بدل دے تو وہ مصطفیٰ کا چہرہ۔ میں اسی لیے حیران ہوں آپ کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کہ جو پسینہ نکل رہا ہے چمک رہا ہے، جو پسینہ نکل رہا ہے چمک رہا ہے۔ اب پیشانی سے آ جائیں زلفوں پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زلفیں رکھتے تھے، زلفیں۔ حضور کی مبارک زلفوں کی 3 حالتیں صحابہ نے بیان فرمائی ہیں، کم سے کم 3 حالتیں، کم سے کم 3 حالتیں، ورنہ 4 بھی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ حضور کی مبارک زلفیں کبھی آدھے کان تک حضور رکھتے ہیں، آدھے کان تک، یہ زلفیں آدھے کان تک۔ کبھی حضور زلفیں رکھتے کان کی ان لبوں تک، اس لو تک حضور رکھتے۔ کبھی حضور زلفیں بڑھا دیتے تو کاندھے اور لبوں کے درمیان حضور کی زلفیں ہوتی، اور کبھی حضور اور زلفوں کو چھوڑ دیتے تو حضور کی زلفیں شانوں تک آتی، شانے کاندھے تک۔ اس سے زیادہ حضور نے کبھی زلفیں نہیں بڑھائیں، حضور نے کبھی کاندھے سے نیچے زلفیں نہیں رکھی۔ فرمایا یہ عورتوں کا طریقہ ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے، ان کے بال کاندھوں سے نیچے ہونے چاہیے۔ مردوں کی زلفیں کاندھوں تک، کہ آپ ان بالوں کو سمیٹیں تو دیکھیں کہ شانوں تک ہیں، ٹھیک ہے، شانوں سے نیچے نہ جائیں، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ 4 حالتیں نبی کی زلفوں کی ہیں، آدھے کان، کان کے لو اور شانے کے درمیان، اور آخری حد شانوں تک، یہ 4 کیفیتیں۔ ایک روایت آخری بس، نبی کے ان زلفوں کی شان، ان بالوں کی کیا شان ہے۔ آج آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کوئی بڑی قیمتی چیز بانٹ رہا ہو، موبائل کا زمانہ، لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے، کوئی بندہ باہر کھڑا ہو جائے اور بہترین لیپ ٹاپ تقسیم کرنے لگے، بہترین اینڈرائیڈ موبائل، ایپل وغیرہ کے موبائل بانٹنے لگے، لوگوں کا رش لگ جائے، لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگے، چھیننے لگے۔ میں نبی کے بالوں کا مقام صحابہ کے درمیان کیا تھا وہ میں آپ کو عرض کروں۔ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک سر کے بالوں کو مڑوانا چاہتے، عمرے پہ گئے ہوئے تو مڑوانا ہے یا کم کروانا ہے یا مڑوانا ہے، مڑوانا افضل ہے، تو حضور جب بھی مبارک بال مڑواتے، حلق کرواتے تو حجام کو بلایا جاتا، حجام آتا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے سیدھی طرف سے کاٹو، وہ سیدھی طرف سے کاٹتا، اس کے بعد پھر کہتے اس طرف آ جاؤ، پھر دوسری طرف سے کاٹتا۔ صحابہ کہاں ہوتے؟ صحابہ کہاں ہوتے؟ روایت کہتی ہے
کہ جتنے صحابہ ہوتے سارے صحابہ نبی کے گرد ایسے طواف کرتے، کانو یطوفون حول النبی علیہ السلام، وہ صحابہ نبی کے گرد ایسے طواف کرتے جیسے طواف کرنے والا خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتا ہے. یطوفون، طاف یطوفو، چکر لگاتے، چاروں طرف گھومتے اور بالکل پیک ہوتے، جگہ نہیں ہوتی. راوی کہتے لڑائی ہو جاتی، میں لوں گا، میں آگے آؤں گا. نبی کے بال تراشے جاتے، کبھی تو نبی خود فرماتے بانٹ دو، یہ بال بانٹ دو. بال بھی کوئی بانٹنے کی چیز؟ کون کس کے بال لے گا آج کے زمانے میں؟ کون کس کے بال لے گا؟ یہ نبی کی خصوصیات ہیں. کون لے گا ایسے گندے سندے بال؟ 100 بار بھی شیمپو کرو تو نہ جانے کتنی لیکھیں اور کتنے جوں اس کے اندر ہو، کتنی بیماریاں اس کے اندر ہو. یہ نبی کی شان ہے. فرمایا بانٹ دو. صحابہ ایسے لیتے جیسے کائنات کا بہت بڑا تبرک لے رہے ہو. صحابہ ہاتھ بڑھا کے رکھتے، مجھے 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 چاہیے، مجھے دو، میں لوں گا. صحابہ سنبھال کے رکھتے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے. لوگ کہہ رہے خالد خیریت ہے؟ تو جہاں کھڑا ہوتا ہے لشکر الٹ دیتا. آج کیا ہے؟ کیا ہے آج؟ تیرے پیر نہیں جم رہے آج. جب دیکھو تو پیچھے ہٹ رہا ہے. تو جہاں بڑھتا تھا دشمن پیچھے ہٹ جاتے تھے. تجھے کیا ہے؟ کہاں؟ آج میں بہت بڑی چیز بھول آیا. آج میں بہت بڑی چیز بھول آیا. کیا بھول گیا ہے؟ جو ٹوپی میں پہن کے جنگ کرتا ہوں، آج وہ ٹوپی بھول آیا تو دوسری لے لے. ٹوپی چاہیے دوسری لے لے. کہا دوسری ٹوپی سے نہیں ہوگا، اسی ٹوپی سے ہوگا. کیوں؟ اس ٹوپی میں کیا ہے؟ کہا تم لوگ کیا سمجھتے ہو خالد اپنی قوت سے دشمنوں کو دھکیلتا ہے؟ نہیں. آج تک خالد نے جتنے دشمنوں کی صفیں توڑی ہیں اس ٹوپی میں مصطفیٰ کے بال کا صدقہ ہے. وہ ٹوپی میں بال ہے، وہ ٹوپی میرے سر پہ ہوتی ہے. دشمن کتنا چوڑا ہو گھسا کے مار کے آتا ہو. آج ٹوپی رہ گئی، آج ٹوپی رہ گئی. ادھر خالد پریشان ہے، ادھر خالد پریشان ہے، آج ٹوپی رہ گئی جس میں میرے نبی کے سر کے بال ہیں. اور میں نے بہت لڑ کے وہ بال لیے تھے. صحابہ کا رش تھا اور میں نے پورا زور لگا دیا تھا کہ میں لوں گا. حضور نے سر کے بال اتروائے تھے اور میں صحابہ میں اندر جا کر کے میں نے بڑی ہمت کر کے وہ بال لیا تھا. حضور کی پیشانی کے بال تھے اور میں نے اپنی ٹوپی کے سامنے اس کو سی کے لگایا ہے. جس جنگ میں جاتا ہوں پہن کے جاتا ہوں، اس بال کی برکت ہے جہاں کھڑا ہو جاتا ہوں دشمن جگہ چھوڑ دیتا ہے. آج بھول آیا. ادھر خالد بن ولید بھول آئے اور ادھر اللہ کے نبی نے ان کی بیوی کو خواب میں بتایا، جا آج کی جنگ میں خالد اپنی ٹوپی بھول کر چلا گیا ہے جلدی میں، جا جلدی اسے وہ ٹوپی پہنچا، وہ پریشانی میں ہے. یہ ٹوپی پہنچے گی تو پھر جنگ کا پانسا پلٹ جائے گا. خالد بن ولید کی بیوی بھی پھر خالد بن ولید کی بیوی، خالد بن ولید کی بیوی بھی خالد بن ولید کی بیوی. انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانکا، امامہ سر پہ رکھا، ڈھاٹا باندھا، کوئی پہچان نہ سکے. اپنے آپ کو بالکل کور کیا، گھوڑے پر بیٹھی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی. ٹوپی ساتھ رکھی، گھوڑے کو ایڑ لگا دی.
گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا. صحابہ کی بھی ایک جماعت نکلی تھی اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے. یہ بی بی بعد میں نکلی, گھوڑا دوڑا دیا, صحابہ کی جماعت بیچ میں آئی, کراس کر گئی, کراس کر کے آگے نکل گئی. تو سپہ سالار نے کہا یہ کون جوان ہے, اتنا تیز کون ہے بھائی کہ گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا؟ پیچھا کرو کہ کون ہے تو اپنا ہی ہے, کون؟ چہرہ چھپا رکھا ہے اس نے, معلوم کرو کہ کون ہے. صحابہ نے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا, لیکن وہ تو نکل چکی تھی سب کی پہنچ سے. اور جو گھوڑا اڑایا ہے انہوں نے, خالد بن ولید کی بیوی نے, تو بہت آگے جا کے صحابہ میں سے کسی نے ان کو روکا اور پوچھا بات کیا ہے, کون ہے تو؟ تو انہوں نے پوچھنے پہ جواب دیا میں خالد کی بیوی ہوں. کہا جبھی ہم پہچان نہیں سکے کہ اور کون ہے یہ. سچ کہا تو نے, تو خالد کی بیوی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی اتنا تیز گھوڑا دوڑا نہیں سکتا. کیسے جانا ہوا, گھر سے کیسے نکلی؟ کہا خالد اپنی ٹوپی بھول گئے ہیں جس ٹوپی میں اللہ کے نبی کی پیشانی کے بال تھے. مجھے نبی نے خواب میں بتایا ہے خالد پریشانی میں ہے, یہ ٹوپی ان تک پہنچانی ہے. انہوں نے وہ ٹوپی ان سے لی, سیدھے جا کے میدان جنگ میں خالد بن ولید کو آواز دی. خالد بن ولید سامنے آئے, ٹوپی دی, سر پہ رکھا, جتنے دشمن تھے رگیت کے ان کے صفوں میں گھس کے مارا. فرمایا میں اسی کا انتظار کر رہا تھا جس کے لیے میں پریشان تھا. آج تک خالد نے جتنی جنگ لڑی ہے, اس ٹوپی کے پہننے کے بعد کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہوئی خالد کے سامنے صف باندھ کے کھڑا رہ سکے. یہ وہی بال ہے, نبی کے سر اقدس کے بال. صحابہ ان کو سنبھال کے رکھتے تھے. حضرت ام سلمہ کے پاس بھی کچھ بال تھے. مدینے میں کوئی کیسا بھی بیمار ہوتا, وہ ام سلمہ کے پاس آ کے کہتا بی بی چارپائی پہ بیمار کو لے کر آئے, 2 کاندھوں پہ لے کر آئے. کسی کے پیٹ میں درد, کسی کے سر میں, تو کسی کے پیر میں, یا کہیں بھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے جاتی. ایک باکس میں ان کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال تھے. ایک پیالے میں پانی لیتی, اس باکس سے وہ حضور کے بال نکالتی, اور بال نکالنے کے بعد اس پیالے میں جو پانی ہوتا اس میں ڈال کے اس بال کو ہلکورے دیتی, نکال کے دوبارہ بال مبارک کو اس باکس میں رکھ دیتی. اس پانی کو جیسا بھی مریض ہوتا پلایا جاتا, چارپائی پہ آتا تھا, پیدل اپنے پیروں پہ چل کے جایا کرتا تھا. یہ شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے منسوب اس بال مبارک کی جو سرکار کے سر اقدس میں تھے. اللہ کریم میرے سرکار پہ کروڑوں رحمتیں نازل. آپ نے بہت ساتھ دیا, بہت ہمت کی. باتیں تو اور بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں تو باتیں ساری ہو نہیں سکتی, لیکن ہر ایک چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے. تو اختصار کے ساتھ, ویری بریفلی, بہت اختصار کے ساتھ میں نے اپنے نبی کا سراپا آپ کے سامنے 3 سال کی اس مبارک رات میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ قدم مبارک سے لے کر سر مبارک تک, گیسوئے عنبری تک, سر مبارک حضور کا چھوٹا نہیں تھا, سرداروں کی طرح بڑا تھا, پیشانی کشادہ تھی. سر مبارک تک ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو, میرا خدا اپنے نبی کے صدقے مجھے معاف